ایم عالم نے دشمن کے 5 طیارے تباہ کر دیے تھے. یہ اس دھرتی کے سپوتوں کا کمال ہے. یہ پاکستان کے پائلٹوں کی شان ہے. اور ابھی نندن نے حالیہ دور کے اندر 2020 میں اسی طرح سے ہمارے پائلٹوں کے نرغے میں آئے ہیں اور اس کے جہاز کو تباہ کیا ہے ہمارے پائلٹوں نے، اور اس کو قابو کیا ہے، اور انڈیا کو یہ دکھایا ہے کہ یہ لو اپنا پائلٹ، ہم اپنے دفاع سے غافل نہیں ہیں. اور یہ وطن سدا سلامت رہے، یہ پاکستان سدا آباد رہے. اس کے محافظوں کا بہت کمال ہے، ان کی بہت شان ہے، ان کی سرحدوں کے اوپر پہرے داری ہے، تو یہاں پہ خوشحالی اور امن ہے. پاکستان میں خوشحالی اور امن تبھی آ سکتا ہے جب وطن کی سرحدوں کے سپاہی چوکس ہیں اور جو وہاں پہ قربانیاں دیتے ہیں ان شہیدوں کو قوم سلام پیش کرتی ہے. جب تک قوم اپنے شہیدوں کی قدردان رہے گی یہ وطن سلامت رہے گا. اس کی طرف دشمن میلی آنکھ سے نہیں دیکھ پائے گا. اور یہ 6 ستمبر کا دن ہمیں ان شہیدوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے 65 کی جنگ میں، جنہوں نے 71 کی جنگ میں اس وطن کے لیے قربانی دی. اور اب میں آج کے فنکشن کے اوپر آتا ہوں. جن بچیوں نے یہاں سپیچ کی ان کی ٹیچر کو مبارکباد، ان کے ادارے کے سربراہ کو مبارکباد، ان کی AEO کو مبارکباد. کیونکہ ایک بچے کی پرفارمنس میں یہ تینوں کا رول ہوتا ہے، اور پیچھے کہیں نہ کہیں وہ اس بچے میں بول رہے ہوتے ہیں جب کوئی بچہ سٹیج کے اوپر صحیح پرفارم کر رہا ہوتا ہے. سملرلی ملی نغمے جن اداروں نے یہاں کورس کی صورت میں پریپیئر کیے، ان کے لباس کی تیاری میں، ان کے ردم کی تیاری میں، پریکٹس کروانے میں اساتذہ بلا شبہ نظر آتے ہیں، اور ڈپٹی DO صاحبہ بھی نظر آتی ہیں. یعنی پورے کا پورا ایک سسٹم جو ہے وہ تقریبات کے اندر کھل کے سامنے آتا ہے کہ وہاں کی ٹیم کیا کام کر رہی ہے اور وہاں کے لوگ جو ہیں ان کی کوارڈینیشن آپ میں کس طرح کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تحصیل چک جمرہ میں بہت عرصے کے بعد دیر آئے درست آئے ایک اچھی ڈپٹی DO جو ہیں وہ آپ کو ملی ہیں. اور اس تحصیل کو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آنے والے ٹائم میں اوپر لے کے جائیں گی، نتائج میں، انرولمنٹ میں اور تقریبات میں. ہر ادارے کے اندر تلاوت، نعت، ملی نغمہ اور تقریر کرنے والی بچے ہر سکول کے اندر ہونے چاہیے، اور ہر سکول کی ہر کلاس کے اندر اس کو رواج دیا جائے. کیونکہ اپنا حق لینے کے لیے دنیا میں تو سٹیج کے اوپر آنا ضرور آنا چاہیے. کسی کو اپنا حق آپ کو گھر میں بیٹھے ہوئے خاموشی سے نہیں مل سکتا، آپ کو میدان میں آنا پڑتا ہے. شہداء کی قربانیاں بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ میدان میں آنا پڑتا ہے اور جان نچھاور کرنی پڑتی ہے، آواز اٹھانی پڑتی ہے، تو تب آواز سنی جاتی ہے. اور قدرتی طور پہ جب میری ایک ہیبٹ ہے کہ میں روز کم از کم ایک رکوع ضرور تلاوت کرتا ہوں اور ترجمے سے میں پڑھتا ہوں، تو آج سورہ توبہ کا رکوع نمبر 9 جو ہے اس کی میں تلاوت کر رہا تھا. میرے اپنے علم میں اضافہ ہوا کہ ہم سمجھتے ہیں، اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم حج کر رہے ہیں، ہم نیک کاموں میں اپنا روپیہ خرچ کر رہے ہیں اور مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رکوع میں فرماتا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے، اور یہ اس کے برابر نہیں ہے جو شخص اللہ کی راہ کے اندر
جہاد کے لیے نکلے اور اپنی جان کا نذرانہ اپنے اللہ اور اپنے رسول کے لیے پیش کر دے، اس کی ہرگز برابری نہیں کر سکتے۔ جو کہ خانہ کعبہ کی رکھوالی کرتے ہیں، جو خانہ کعبہ میں آنے والے زائرین کی خدمت کرتے ہیں، وہ مت سمجھیں کہ وہ ان شہداء کے برابر ہیں جنہوں نے اپنی جان نچھاور کر دی اپنے اللہ کے لیے اور اپنے رسول کے لیے۔ اور سب سے بڑا درجہ جو ہے جو اس رکوع کی آیات مبارکہ میں سمجھا ہوں، وہ جہاد کرنا اور اپنے اللہ کے لیے اور اپنے رسول کے لیے قربانی دینے کے لیے اپنی جان تک نچھاور کرنے کے لیے تیار رہنا۔ اور یہ ماؤں کے لیے پیغام ہے کہ وہ اپنے بیٹے جو ہیں انہیں تیار کریں اور اللہ اور رسول کے اوپر دنیا کی کوئی چیز جو ہے آل اولاد اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہے۔ یہ قوم مسلمان قوم جو ہے، جو اس کی تاریخ ہے کہ ماں نے یہ تحریک خلافت میں بہت مشہور جو شعر ہے کہ بولی ماں محمد علی کی بیٹا جان خلافت پہ دے دو۔ شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر جو ہیں، ان کی والدہ محترمہ بی اماں ان کا نام ہے، تحریک خلافت کی بہت بڑی کارکن تھی اور اپنے بیٹوں کو کہا کہ جان نچھاور کر دو اور مسلمانوں کے دین کو بچاؤ۔ تو یہ ماؤں کا جو ہے یہ کردار پرانے دور میں رہا ہے۔ جتنے بھی ہمارے عظیم سپہ سالار ہیں، ان کی مائیں جو ہیں وہ فخر کرتی تھیں کہ ہمارا بیٹا جنگ میں جائے، ہمارا بیٹا جہاد کرتا ہوا رب کی راہ میں مارا جائے اور میں قیامت کے دن شہید کی ماں کے طور پہ اٹھوں۔ یہ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر بہت غربت تھی۔ مجھے اس کا چند سیکنڈ کا یہ واقعہ یہ میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا کہ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر مدینہ میں بہت غربت کا عالم تھا، قحط سالی کا دور تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا، منادی کروائی کہ اس وقت کیونکہ جنگ کا عالم ہے اور وسائل کوئی نہیں ہے، تو جس سے جو بن پڑتا ہے وہ لائے، اور شہداء اور غازی ان کے خاندان جو ہیں جو جنگ کے اندر جن کے مجاہدین ہیں ان کی مدد کرے۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں ابو بکر صدیق گھر کا سارا سامان لے آئے تھے اور حضرت عمر اپنے طور پہ سوچا ہوا تھا کہ میں آج بازی لے جاؤں گا، اور وہ گھر کا آدھا سامان لے کے آئے تھے، صدیق کو کاٹ نہیں سکے۔ اس جنگ میں عبد الرحمن بن عوف جو ہیں انہوں نے 100 گھوڑے اور زرہ سمیت سوار جو ہیں ان کا خرچہ اٹھایا تھا، اور حضرت عثمان نے بھی بہت مدد کی تھی۔ وہاں ایک عورت اپنے 6 ماہ کے بچے کو لے کے آ گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس کا جو واقعہ جو ہے وہ میں اس آج کے شہداء کے دن کے حوالے سے اس ماں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ سنا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گودی میں بچہ ڈال دیا۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بچہ جنگ میں کیا کرے گا کہ آپ اس بچے کو لے آئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب جنگ ہوگی اور آپ کی طرف دشمن کے تیر آئیں گے تو میرے بچے کو آگے کر دینا، اس کو تیر لگیں گے، یہ شہید ہوگا تو میرا سینہ ٹھرے گا کہ میرے نبی کے اوپر میرا بیٹا جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ تو جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے جہاد کیا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، قرآن کہتا ہے اس کا کوئی بدل نہیں، کوئی حج، عمرہ، زکوٰۃ، خیرات، کوئی اس کا بدل نہیں ہے۔ وہ اس بندے نے اپنے آپ کو اپنے رب پہ، اپنے رسول پہ فدا کر دیا ہے، اور یہ زمین، یہ خطہ اسی وجہ سے محفوظ ہے، ان شہداء کی وجہ سے، ان قربانی دینے والے مجاہدین کی وجہ سے، ان غازیوں کی وجہ سے جنہوں نے دشمنوں کے دانت کھٹے کیے اور جنہوں نے اس وطن کی دفاع کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے اور زخم بھی کھائے۔ تو میں ان روحوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور انتظامیہ کو، پنجاب ٹیچر یونین کے صدر کو اور ان کے ساتھیوں کو آج اس فنکشن کے انعقاد کے لیے ڈپٹی ڈی او فیمیل کے ساتھ تعاون کرنے پہ اور ڈی ارکم اسکول کو ان کے ساتھ تعاون کرنے پہ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ وما علینا البلاغ المبین۔